بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا آمیل۔ آمیل، میم کے بعد یا، ایک تو عامل ہوتا ہے، یہ تھا عامل، بنی اسرائیل میں ایک آدمی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کا ایک بھتیجا تھا، ایک قول یہ ہے کہ اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ اب بھتیجا ہو یا چچا کا بیٹا، اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ بیٹی کے علاوہ کوئی نرینہ، نرینے کا مطلب ہے لڑکا نہیں تھا، نرینہ بیٹی تھی۔ تو بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام آمیل تھا۔ اب یا تو اس کا بھتیجا تھا یا اس کے چچا کا بیٹا، یعنی اس کا چچا ذات بھائی تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں تھا۔ اب وہ چچا کے بیٹے نے یعنی چچیرے بھائی نے سوچا اگر یہ مر گیا تو دو کام، ایک تو اس کی بیٹی سے شادی ہو جائے گی، اور دوسرا پورے مال کا میں وارث بن جاؤں گا۔ اگر یہ مرا تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی اور پورا مال میں ہڑپ کر دوں گا۔ اب وہ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بیچارہ آب حیات بھی کر آیا ہو، مرنے کا نام ہی نہیں۔ دعائیں کر رہا تھا، اے اللہ بس بہت عمر ہو گئی، اب اٹھا لو ان کو۔ آج بھی بہت سارے بچے دعائیں کرتے اپنے ماں باپ کے لیے، آج بھی ہے ایسی مخلوق آپ کو آج بھی ملے گی، دعائیں کرتی ہے۔ ماں باپ سوچ رہے ہیں میرے بیٹے کو جب بھی دیکھو نا بس ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اٹھا لے، کیونکہ جب تک یہ جائے گے نہیں تب تک میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ وہ جو عامل تھا اس کی بیٹی تھی اور چچا صاحب بھائی تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ مرتا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی پورا مال ہڑپ کر جاؤں گا۔ تنقید نہیں ہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں۔ بعض لوگ اپنے بیٹوں کے لیے بہن کی بیٹی کر کے لاتے ہیں، یا اپنی بیٹی بہن کے بیٹے کو دے دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں شاید اس سے رشتہ داری مضبوط رہتی ہے۔ یقیناً رشتہ داری مضبوط رہتی ہے، لیکن بعض مرتبہ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے، یہ بھائی یہ سوچتا ہے کہ اگر بہن کی بیٹی کر لیا اپنے بیٹے کے لیے، یا اپنی بیٹی دے دیا بہن کے بیٹے کے لیے، تو کم سے کم بہن میراث کا مطالبہ تو نہیں کرے گی، جائیداد کا، اس سے رشتہ داریاں بڑھائی جائے گی۔ تو اس لڑکے نے سوچا کہ اگر میرا چچا یا میرے چچا زاد بھائی اگر یہ مرتا ہے تو میں اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، پورا مال ہڑپ کر جاؤں گا۔ اب ایک بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا جاگ کر سننا اس میں۔ دو سگے بھائی، ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کا بھی بیٹا، دونوں بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر وہ ایک بھائی کے بیٹے کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، یعنی ایک بھائی کا بیٹا اور دوسرے بھائی کے بیٹے کی بیٹی، ایک بھائی کا بیٹا اور دوسرے بھائی کی پوتی، جس کو پوتری کہتے ہیں۔ اب ان کا رشتہ ہوا ہے، یہاں پر ایسا ہی ہے، ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کے بیٹے کی بیٹی۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا چچا بھتیجی، رشتہ داری سمجھ میں آ گئی۔ ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کے بیٹے کی بیٹی، اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا نشان لگے گا چچا بھتیجی۔ کیا ایسا نکاح ہو جائے گا؟ جی ہو گیا، ہو جائے گا، ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ابا ابو طالب، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ابا عبداللہ، دونوں سگے بھائی ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب دونوں سگے بھائی۔ عبداللہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں چچیرے تائرے بھائی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی ہوتی ہے، لیکن سگی نہیں، چچیری بھتیجی، ایسا نکاح ہوا۔
تو ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کی پوتی، ذہن میں آئے گا چچا بھتیجے، ہو جائے گا نکاح۔ بھائی سوچنے جیسی بات یہ ہے کہ چچا کا بیٹا بڑے ابا کی بیٹی، ان کا نکاح ہو رہا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی تو بہن بھائی ہے، ایک بھائی کا بیٹا ایک بھائی کی بیٹی، نکاح ہوتے نہیں ہوتے؟ بھائی بھائی سمدھی بن گئے۔ تو جب کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا بھائی کا بہن کے ساتھ کیسا نکاح ہو رہا ہے، تو سب کہیں گے سکے لیے چچیرے تائرے۔ تو ایسے ہی ایک بھائی کا بیٹا دوسرے بھائی کی پوتی، یہ نکاح بھی جائز ہے۔ کوئی سوچے کہ یہ تو چچا بھتیجے ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں گے سکے نہیں ہیں، چچیرے تائرے۔ یہاں ایسا ہی ہوا۔ کبھی رشتہ داری ایسی ہوگی کہ ایک طرف ماموں ہوگا ایک طرف بھانجی ہوگی، یا ایک طرف بھانجی ہوگی ایک طرف ماموں ہوگا، لیکن سگے نہیں، سگے نہیں، چچیرے تائرے ممیرے پھپھیرے کھلیرے، ایسے سگا نہیں، ایک طرف ماموں ایک طرف بھانجی۔ ماموں بھانجے تو ہے لیکن سگے نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، چچیرے تائرے یا اس کے علاوہ کوئی دور کے ہے، تو یہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آدمی تھا عامر نام کا، اس کی ایک بیٹی تھی، یا تو چچا کا بیٹا ہو یا چچا کے بیٹے کا بیٹا ہو، جیسا بھی۔ اب وہ بھتیجے نے سوچا کہ بھائی چچا کو مار دیتے ہیں، بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا، پورا مال بھی ہڑپ کر دوں گا۔ چچا سے کہا چلو ذرا ہم آتے ہیں، ایک جگہ سودا ہے، ساتھ میں چلو۔ اب چچا بھی سودے کے چکر میں آ گئے، یہ گیا ہے اور چچا کو قتل کر دیا۔ اور اب چچا کی لاش کو اٹھا کر، اس کو ناش کہتے ہیں، لاش کو اٹھا کر بنی اسرائیل کا ایک قلعہ تھا اور وہاں سارے اچھے لوگ رہتے تھے۔ ان کے اچھے ہونے کی علامت یہ تھی کہ کسی مجرم اور گناہگار آدمی کو دروازے کے اندر بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے قلعے کے باہر ایک دروازہ، بہت بڑا دروازہ، گیٹ بنا رکھا تھا کہ کوئی مجرم آدمی گناہوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت کہ گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہگار آدمی ہمارے محلے میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک دیوار اٹھائی قلعے کی، ایک بہت بڑا دروازہ بنایا گیا اور بورڈ لکھا گیا مجرم کو اجازت نہیں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ جو نیک لوگوں کا محلہ تھا جہاں انہوں نے ایک دیوار اٹھا رکھی تھی، وہاں جا کر لاش کو رکھ دیا۔ اب جب دن نکلا تو شور، بھائی میرے چچا نہیں دکھ رہے، میرے چچا کا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے، بہت شور مچایا۔ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب اس کو تو معلوم ہی تھا کہاں پر لاش پہنچا، وہاں پر وہ نیک لوگوں پر اس نے الزام لگایا۔ حضرت عمر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان سے کہا کہ دیکھو انہوں نے میرے چچا کو مار دیا، یا ایک قول کے مطابق انہوں نے میرے تایا کے بیٹے کو مار دیا، اور رونے بھی لگا، مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا، اور یہ کہا کہ اب تم سارے کے سارے میرے چچا کو یا تایا کے بیٹے کو جو تم نے قتل کیا ہے، اس کی دیت دو۔ اور دیت کتنی ہے؟ 10 اونٹ۔ اگر کسی آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اس زمانے میں 10 اونٹ، یا تو 10 اونٹ یا 10 اونٹ کی قیمت۔ اب بہت خوش ہو رہا ہے، بیٹی سے نکاح بھی ہو جائے گا، پورا مال بھی ہڑپ ہو جائے گا، اور 10 اونٹ اور۔ وہ نیک لوگوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ حضرت دیکھو یہ تو ہم پر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے میرے چچا کو یا تایا زاد بھائی کو قتل کر دیا، آپ اللہ سے دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی، اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے، حل کروا دے۔ آیت اتر گئی، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ ان کو حکم دیا گیا، وہ نیک لوگوں کو، بھائی ایک گائے ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد گائے کے بدن کے کسی بھی حصے کو گائے ذبح کرو، اس کے بدن کا ایک ٹکڑا نکالو، دم کا ٹکڑا یا ایک ہاتھ کا آگے یا پیچھے کے، اور اس کے بدن سے لگا دو مرنے والے کی۔ گائے ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کے بدن سے گوشت کا ایک آدھ ٹکڑا نکالو، اور مرحوم کے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدن سے لگا دو، یہ زندہ ہو جائے گا، اس سے پوچھ لینا کس نے قتل کیا۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے نا، وہ پوچھنے لگے کہ حضرت وہ گائے کیسی ہونا؟
قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي، وہ گائے کیسی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی بھی گائے کو لیتے ذبح کرتے اس کا گوشت مردے کو لگا دیتے وہ زندہ ہو جاتا پوچھ لیتے ختم. لیکن بنی اسرائیل اپنی اصلیت اپنی اوقات دکھا رہے تھے، اپنی اوقات دکھا رہے تھے بنی اسرائیل. کہنے لگے حضرت ماں ہی، وہ گائے کیسی ہے آپ بتائیے ذرا. تو موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، یہ تو پوچھ رہے کہ گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا لا فارس ولا بک قوانون بین ذالک، بہت زیادہ بوڑھی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں، ایسی بھی گائے نہ ہو کہ جس نے اس سے پہلے کسی بچے کو دیا ہو، ایسی بھی گائے نہیں. لا فارس ولا بک قوانون بین ذالک، بہت زیادہ بوڑھی بھی نہیں اور بالکل بچی بھی نہیں، اس کے درمیان میں فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، میں جیسا حکم دیا گیا کر لو. وہ تو بنی اسرائیل تھے نا. کہنے لگے حضرت کو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا کلر کیسے ہونا؟ بھائی ایک آدھ گائے خریدتے ذبح کرتے اس کا گوشت مردے کو لگ نہیں، ما لونھا اس کا کلر کیسے ہو؟ تو کلر سنو اور ڈھونڈو. تو کلر کہا گیا صفرا، بہت زیادہ پیلا کلر، تسر الناظرین، اور ایسا کلر کہ دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لے. دیکھنے والا جب دیکھے تو دیکھتے رہ جائے، دیکھنے والا دیکھنے کے بعد خوشی راحت محسوس کرے، ایسا کلر تسر الناظرین. صفرا، بہت زیادہ پیلے کلر کی، زردی ہو. وہ کہنے لگی کہ مطلب وہ پیلا کلر تو مل جائے گا، پیلے کلر کی تو بہت ساری گائے رہتی نا. قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، بہت ساری گائے ہیں، کون سی گائے کو ذبح کرنا؟ پیلے کلر کی تو بہت ساری ہے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی تو کہنے لگے بقرہ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمہ لا شیۃ فیہا، زمین پر جوتائی ہوئی نہ ہو. یہ نا جیسے اپنے یہاں پر ڈورے بکر اس میں جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، ایسی کولے کے بیل کی طرح نہ ہو، یعنی کسی قسم کی محنت کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو. مسلمہ، بالکل صحیح سالم، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ کوئی ٹھپا کوئی عیب اس پر نہیں، صحیح سالم ہونا چاہیے، عیبیں نہ ہو. زمین کی جوتائی اور سینچائی کا کام اس سے نہ لیا گیا ہو، یعنی کوئی محنت کا کام نہیں. تو کیا کہنے لگے الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق. موسیٰ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت اب جو بات ہے نا یہ بالکل صحیح بات ہے، جئت بالحق. اللہ فرماتے ہیں فذبحوها وما كانوا يفعلون، انہوں نے ایسی گائے کو ڈھونڈا ہے اس کو ذبح کیا ہے، وہ ذبح کرنے کا ارادہ تھوڑی رکھتے تھے. ادھر یہ معاملہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو. اب وہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کہاں ملے گی ایسی گائے ان کو؟ ادھر ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ ایک دیہات میں یا جنگل کی طرح علاقے میں رہا کرتا تھا، بہت دیندار. اس کے یہاں پر گائے کا ایک بچہ تھا، اپنی زبان میں کہے گی کاروڑ. تو گائے کی ایک بچیا مادہ کی شکل میں، ابھی جب قریب المرگ ہوا، مرنے کے قریب ہوا، تو اس نے اس گائے کے بچے کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض و نیاز اور یہ کہا کہ اللہ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ اس بچے کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا، میں اس بچے کو تیرے حوالے کرتا ہوں. جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے اور وہ اس جانور کا مطالبہ کرے تو اس کو لوٹا دے. اب یہ گائے کو وقف کر کے اللہ کے حوالے کر کے باپ گھر پہ گیا. چھوٹا سا وقت گزرا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ چھوٹا تھا. اب اس کا بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوا، ادھر یہ جوان ہوا، ادھر بنی اسرائیل میں واقعہ پیش آیا قتل کا. بچہ بہت دیندار تھا، وہ واقعہ الگ ہے یہ الگ ہے، بعد میں دونوں کو ملانا. وہ لڑکا بہت دیندار تھا، رات کے 3 حصے کر رکھے تھے. رات کے 3 حصے، ایک حصے میں
رات میں عبادت کرتا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں آرام کرتا۔ رات کے 3 حصے، ایک حصے میں عبادت، ایک حصے میں ماں کی خدمت اور ایک حصے میں آرام۔ جیسے ہمارے یہاں بھی رات کے 3 حصے ہوتے ہیں، وہاں پر 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں عبادت، ایک حصے میں ماں کی خدمت اور تیسرے حصے میں راحت یعنی آرام۔ ہمارے یہاں بھی 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں آرام، دوسرے میں بھی آرام اور تیسرے میں بھی آرام۔ ایک چوتھا بڑا لو، چوتھے میں بھی آرام 9:30 بجے۔ نحوستی لے کر اٹھتے ہیں گھر سے، نحوستی، اور پھر وہ ایک تعویذ دو برکت کے واسطے، برکت کے واسطے نہیں، اس کو اٹھنے کے واسطے تعویذ دو، پورے تعویذات پلا دو اس کو، گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ اگر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا اور بے غسل آدمی ہمارے گھروں میں موجود تھا، آپ کو شاید یاد ہوگا، اس سے پہلے بات بتلائی گئی، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صور وکلب وجنب۔ جس گھر میں ناپاک آدمی، بے غسل آدمی ناپاکی کی حالت میں وقت گزار رہا تھا اور اس کی ناپاکی کی حالت ہی میں فجر کا وقت ختم ہو گیا، رحمت کے فرشتے چلے گئے۔ اب رحمت کے فرشتے نہیں آئے گے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو 3 حصے کر رکھے تھے اس نوجوان نے، ایک حصے میں عبادت کرتا، دوسرے حصے میں ماں کی خدمت کرتا اور تیسرے حصے میں آرام کرتا۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے 3 حصے کر رکھے، یہ تو الگ تھے۔ اب دوسرے 3 سنو، پہلے حصے میں موبائل، دوسرے حصے میں پھر موبائل اور تیسرے حصے میں پھر موبائل۔ پوری رات گزر گئی، موبائل نہیں چھوٹا ہی۔ اور آپ کو اگر ایک آدھ بار تجربہ کرنا ہے تو غیبت نہیں ہے، تنقید نہیں ہے، آپ پورے گاؤں کا ایک چکر لگاؤ، کسی بھی محلے کو لے لو، کسی بھی محلے کو لو، گاڑیوں پر، ٹھیلوں پر، نالیوں پر، مسجدوں میں دل نہیں لگے گا، نالیوں پر ہاں مچھر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ گھٹیا آدمی گھٹیا جگہ بیٹھتا ہے، اچھا آدمی غلط گھٹیا جگہ پر نہیں بیٹھتا۔ فرشتے پاخانوں میں نہیں جاتے، فرشتے مسجدوں میں آتے ہیں۔ ہاں شیطان رہتا ہے بیت الخلا میں۔ یہ جو لوگ نالیوں پر بیٹھتے ہیں اپنا اسٹیٹس بتاتے ہیں، بھائی ہماری تو اوقات ہی ایسی ہے، ہم تو ایسے ہی ذلیل لوگ ہیں، ہم تو ایسے ہی گھٹیا لوگ ہیں، اس لیے یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ کبھی سنے آپ نے کہ فرشتے نالیوں پر بیٹھے ہیں؟ فرشتے، مسجد ان کا مسکن ہے، مسجد ان کا ٹھکانہ ہے۔ ایک چکر لگا رات میں 12 بجے، کہاں ملیں گے ہمارے نوجوان؟ دیکھو کہاں بیٹھے، مسجدوں میں دل نہیں۔ جمعہ کی نماز ختم، ساری مسجدیں خالی ہو گئی، ساری مسجدیں خالی۔ بلانا پڑتا ہے روزانہ، فجر بعد گشتوں میں جماعت جا رہی ہے، مغرب بعد جا رہی ہے، عشاء بعد جا رہی ہے، خوشامدی کر رہے ہیں ہمارے، چلو بھائی مسجد کو آباد کرنا ہے، ہم کو تو نالیاں آباد کرنا ہے، ہم کو تو بیل گاڑیوں پر بیٹھنا ہے، ہم کو تو ٹھیلوں پر بیٹھنا ہے، ہم کو تو دکانوں پر بیٹھنا ہے، نہ جانے کہاں کہاں بیٹھیں گے ہم لوگ، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ پوری کائنات میں سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے، وہاں نہیں آئیں گے۔ پوری کائنات میں سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے، گھنٹوں رہیں گے ہم وہاں پر۔ مسجد میں فرشتے ٹھہرتے ہیں، بازار میں شیطان، بازار شیطان کا مسکن، مسجد شیطانوں کا مسکن، بازار شیطان کا ٹھکانہ، مسجد فرشتوں کا ٹھکانہ۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں میرا دل کہاں لگتا ہے تو معلوم پڑے گا کون سی صفت غالب ہے ہمارے اندر، فرشتوں والی یا شیطانوں والی۔ تو خیر 3 حصے کر لیے تھے اس نوجوان، ایک حصے میں تو عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا تھا، ایک حصے میں آرام کرتا تھا۔ جو مال کماتا تھا لکڑیاں چن کر لاتا تھا، توڑ کر لاتا تھا، بازار میں بیچتا تھا۔ مال کے بھی 3 حصے، سنو گا، مال کے 3 حصے۔ لکڑیاں بکتی کتنے کی ہوگی؟ مال کے 3 حصے کر لیے، ایک حصہ صدقہ کر دیا، ایک حصہ صرف اپنی ماں کو دیا اور ایک حصہ اپنی ضرورت پر۔ دیکھو غریب آدمی نے مال کے 3 حصے کر رکھے تھے، ایک حصہ صدقہ، 3 روپیے کمائے تھے، 1 روپیہ صدقہ، 1 روپیہ اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور 1 روپیہ اپنی ذات پر خرچ کر رہا تھا۔ رات کے 3 حصے، مال کے 3 حصے،
دنیا بھر کا فرما بردار. وہ ماں کے فرما برداری پر کیا ملا آپ کو تعجب ہوگا. اب ماں نے کہا کہ بیٹا تو بڑا ہو گیا, تیرے باپ نے فلاں جنگل میں ایک امانت چھوڑ رکھی ہے, وہ امانت لے. ماں وہ ہے کیا امانت؟ کا ایک بچیا تھا تو بڑی ہو گئی کہ گائے بن گئی ہوگی, اس کو لے کر آ. مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ جنگل میں جا کر آواز دینا اور دھیان سے سنیا, اے ابراہیم اور اسماعیل کے معبود, اے ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہ السلام, ان کے معبود, میرے باپ نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ لوٹا. ماں کہہ رہی تھی بیٹا اس کی علامت کیا ہے؟ اب سننا, علامت کیا ہے اس گائے کی؟ وہ گائے جب تیرے پاس آئے گی تو اس کی کھال سے, اس کے چمڑے سے ایسی شعائیں نکلے گی جیسے سورج کی شعائیں ہوتی, اتنی چمکتی ہوئی, صفرا, بہت زیادہ پیلا کلر, زردی جس کو کہیں گے, جیسے انڈے میں زردی ہوتی ہے, صفرا. تو اس کی کھال اور اس کے چمڑی سے ایسی شعائیں نکلے گی جیسے سورج کی شعائیں اور کرنیں نکلتی. اور پھر کہا بیٹا جب تو اس کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی رہ جائے گا. پھر وہ ماں کہی بیٹا وہ گائے اگر تجھے کہے بیٹھنے کا تو بیٹھنا مت, اس کی نکیل پکڑ کر, اس کی لگام پکڑ کر لے کر آنا, رسی پکڑ کر لا. ہو گیا وہاں, ابھی بچہ گیا وہاں اور کہا بیٹا اگر کوئی خریدنے کے لیے آئے نا بھاؤ بتا دینا, لیکن یہ کہنا کہ اپنے امی سے پوچھ کر آتا. بچہ گیا, آواز لگائی, اے ابراہیم اور اسماعیل کے معبود, میرے باپ نے جو امانت آپ کے پاس رکھی وہ لوٹا دی تھی. ابھی الفاظ پورے ہو رہے تھے, ادھر سے گائے آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے فجر کے وقت میں سورج نکلتا ہے, چاروں طرف اس کی کرنیں شعائیں دیکھتی رہتے ہیں. گائے اس کے قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بیٹا میرے پیٹھ پر بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں, میری ماں نے مجھے حکم دیا ہے کہ نکیل پکڑ کر لانا, رسی پکڑ کر, سوار مت ہونا. تو گائے کہنے لگی کہ بیٹا اگر تو ابھی بیٹھ جاتا نا تو پھر میں تیرے قابو سے باہر ہو جاتی تھی اور مستقبل میں بڑا نقصان اٹھاتا تھا. اب یہ چل رہا ہے نکیل پکڑ کر. ایک آدمی ملا, ایک گائے بیچنی ہے, اس نے کہا بیچنی تو ہے, کتنے میں؟ اس زمانے میں, اس وقت میں اس گائے کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 6 درہم, 6 درہم, چاندی کی 6 ٹکڑے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو 12 دیتا ہوں. کہا نہیں, 12 میں تو اپنا بھاؤ طے ہو گیا, لیکن ذرا میں اپنے امی سے پوچھتا ہوں, اگر میری ماں اجازت دے تو آپ کو 6 میں دے دوں گا, اور اگر ماں اجازت نہ دے تو 12 میں بھی نہیں. اس نے کہا بھائی ایک کام کر, تیرے امی کو مت پوچھے, 18 لے لے. اس نے کہا نہیں, آپ 18 کہتے ہیں, میں آپ سے 18 دوں, 12 دوں, 6 دوں, امی سے پوچھ کر آتا ہوں. اس نے کہا امی سے مت پوچھی تھی, لے. اب یہ گئے آئے گھر پہ. گھر پہ جانے کے بعد میں ماں سے اپنے جو بات چیت جو ان کے مسائل تھے پورے ہو گئے. ماں نے کہا بیٹا اس کو ذرا بیچ کر. پوچھا کیا قیمت؟ تو شروع ہوئی وہ 3 درہم سے یا 6 درہم سے, بعض نے 3 بعض نے 6 کہا. اب آیا ہوں, آنے کے بعد میں ایک آدمی ملا, گائے بیچنی ہے, کہا بیچنی تو ہے لیکن قیمت طے ہونے کے بعد امی سے پوچھ لو. اس نے کہا امی سے مت پوچھے, اتنے لے لو. اس نے کہا نہیں, آپ کتنی بھی قیمت دو, ماں سے پوچھے بغیر نہیں دے سکتا. 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ. جب وہ لڑکا گھر پہ گیا اور اپنی ماں سے کہا کہ امی, ایک آدمی تھا, اس نے 3 مرتبہ مجھ سے کہا بیٹا وہ آدمی نہیں, وہ تو فرشتہ ہے. میں نے آپ اندازہ لگائے کہ عورتوں کے دماغ کیسے ہو گئے. تو کہا کہ بیٹا آپ کل آئے نا, کل جانا گائے بیچنے, اگر آئے تو اس سے پوچھ لینا بھائی کتنے میں بیچنا. اب یہ نوجوان بچہ پھر گیا اس گائے کو لے کر. جانے کے بعد میں پھر وہ فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں. پوچھا گائے بیچنی ہے؟ کہا بیچنے کا چھوڑو, کیسے بیچنا یہ بول دو. میری ماں نے کہا کہ آپ فرشتے ہیں. وہ فرشتہ کہنے لگا کہ میں فرشتہ ہی ہوں, تمہاری رہنمائی کے لیے آیا. اب کہا کہ بیٹا شرط لگا دینا, یہ گائے کا چمڑا نکال کر اس پر پورا سودا رکھ دینا, وہ گائے کی قیمت رہے گی. بعضوں نے کہا چلو یہ تو معاملہ ہو گیا. اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے, ایسی گائے تو ان کو ڈھونڈنا تھا, کیسی پیلا کلر ہو, تسر الناظرین, دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہو, زیادہ بوڑھی نہ ہو, زیادہ بچی نہ ہو, عوام بین ذالک, اس کے درمیان میں ہو,
जोताई ना हुई हो, सिंचाई ना हुई हो, कोई मेहनत का काम उससे ना लिया गया, ढूंढ रहे थे, पहुंचे इसके घर के पास, देखा, कहने लगे यही होगा। उससे कीमत पूछे, भाई कितने? तो उसने कहा कि अम्मी से पूछ कर आता हूँ। इन्होंने कहा भाई अम्मी से मत पूछे, कीमत बतला दे, हम तुझे एक गाय के बदले 2 गाय देंगे, 2 के बदले 10 देंगे, 20 देंगे, तय होते रहे। बाद में ये तय हुआ, वो फरिश्ते की बात तो ज़हन में थी। फिर इन्होंने ही कहा भाई एक काम कर, इसकी खाल निकालने के बाद, चमड़ा निकालने के बाद जितना सोना उसकी खाल में, उसके चमड़े में इकट्ठा होगा, वो सारा का सारा हम तुझको दे देंगे। इधर जब इन्होंने बाज लोगों ने कहा भाई इतनी बड़ी रकम तय मत करो, ये गए हजरत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के पास कि हजरत वो गाय की कीमत तो इतनी बता रहे। कहा भाई तुम ही उस वक्त में किसी भी गाय को ज़बह कर देते, मामला पूरा हो जाता। अब तुमने जो शराइत लगाए, कैसी गाय हो, कलर कैसा हो, और गाय हम पर मुश्तबे हो गई, शुभों का शुभात में पड़ गए, अब भुगतो उसको। वो तय हो गया, सब इतना सोना देने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे वो नौजवान को सोना दिया गया और ये गाय लेकर वहां पर पहुंचने के बाद में गाय को ज़बह किया गया। ज़बह करने के बाद में उसके बदन का एक छोटा सा टुकड़ा गोश्त का वो निकाला गया और निकालने के बाद उस मुर्दे को लगाया गया। जैसे मुर्दे को लगाया गया, वो मुर्दा जिसका नाम आमीर था वो उठा, जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद में उससे पूछा गया किसने कत्ल किया? बता दिया अपने भतीजे का नाम। अब आप उसको भतीजा कह लो या चचा का बेटा, जो भी आपको नाम देना, उसकी तरफ इशारा किया। अब क्या हो मालूम है आपको, बेटी भी गई, पूरा माल भी गया। अब दियत में इसको 10 ऊँट देना पड़ा। क्या 10 ऊँट इसको मिलते और क्या इसको बेटी मिलती और इसके साथ निकाह होता, और क्या पूरा माल हड़प करता, बल्कि 10 ऊँट जलील दुनिया भर का हुआ, सारे लोगों के सामने जलील होना पड़ा, और 10 ऊँट बतौर जुर्माना और बतौर फिदिये के इसको देना पड़ा। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझ नसीब करे।